دعوت پر ہمیشہ لبیک کہنے والے اور ہمارے درمیان یہاں تشریف لانے والے، مگر اللہ نے ان کو کتنی خوبیوں سے نوازا اور ہم کس طرح بیکار کے آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہیں۔ یقیناً دو پھول ساتھ کھلے تھے، قسمت جدا جدا ہے۔ دو پھول ساتھ کھلے تھے، قسمت جدا جدا ہے۔ ایک کا بنا ہے صحرا، ایک قبر پر دھرا ہے۔ دو بھائی تھے حقیقی، قسمت کی ہے یہ خوبی، ایک شاہ و تاج والا، ایک بے نوا گدا ہے۔ اور پھر میں بڑے ہی ادب و احترام سے ان کی عقیدت میں یہ کہتے ہوئے عرض کروں، قریب آ بہت غور سے دیکھوں تجھ کو، قریب آ بہت غور سے دیکھوں تجھ کو، بہت دن سے میں نے آئینہ نہیں دیکھا۔ پھر میں یہ شکایت کروں ان کی بارگاہ میں، کہاں تھے آپ زمانے کے بعد آئے ہو، کہاں تھے آپ زمانے کے بعد آئے ہو، میرے شباب کے جانے کے بعد آئے ہو۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے اپنے بھائی پانچلی مدرسے کے محتمم جناب حضرت مولانا فرحت علی صاحب مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم رب هب لي من الصالحين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری۔
اڑائی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا۔ میں وہ گل ہوں کہ ہر گل کی خزاں گویا خزاں میری۔ ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ قابل احترام معزز علماء کرام، بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ کا عظیم احسان ہے اس رب کائنات نے، اس پروردگار عالم نے قرآن کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ کی اس عطا اور اس احسان پر ہم اپنے خالق اور مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ میرے بھائیوں، بڑی تعداد میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھ سے پہلے بہت پیارے انداز میں بہت اہم پیغام آپ حضرات کو دے کر کے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جلسوں کو رسمی نہ بناؤ، کچھ پیغام لے کر کے جاؤ، کچھ ارادے کر کے جاؤ، کچھ حوصلے ہمت بڑھا کر کے جاؤ۔ بہت دن ہو گئے ہمیں تقریریں سنتے سنتے، لیکن آج کے اس جلسے سے نوجوان بزرگ کچھ ارادے اور کچھ حوصلے کر کے جائیں گے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں سال انقلاب برپا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک نظر سے پوری دنیا کو دیکھو۔ ایک زمانے میں فتنہ تاتار اٹھا تھا، اس فتنے نے اسلام کی جڑوں کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا اسلام کا چراغ گل ہو جائے گا، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ امام غزالی کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا، امام غزالی نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کر دی تھی۔ امام احمد کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا، امام احمد نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہر چیز کی قربانی پیش کر دی تھی۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج کا فتنہ، آج کا طوفان، آج کا سیلاب، میرے نبی نے جو کہا تھا، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا فتنے بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے، اور وہ فتنے سیاہ رات سے بھی زیادہ سیاہ ہوں گے، اور وہ تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ تم ان فتنوں کا مقابلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں کر سکتے، تم ان فتنوں کا مقابلہ دولت کی بنیاد پر نہیں کر سکتے۔ تم اپنے ایمان کو کیسے بچاؤ گے؟ تم اپنے اسلام کو کیسے بچاؤ گے؟ تم دنیا میں مسلمان بن کر کے جیو گے، مسلمان بن کر کے اس دنیا سے جاؤ گے، یہ کس طرح ہوگا؟ آج وہی حالات ہیں۔ ایسے وقت میں ہر اس شخص کو جس نے اپنے ماتھے پر کلمہ توحید کو لکھا ہے، ہر اس شخص کو جس نے اپنے سینے میں ایمانی حرارت کو محسوس کیا ہے، ہر اس شخص کو جس نے اپنے ہاتھوں میں قرآن کو اٹھایا ہے، اس پر آ جانا چاہیے جس کو علامہ اقبال کہہ کر کے گئے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ ایک نظر سے پوری دنیا کو دیکھو، دنیا کیا منظرنامہ پیش کر رہی ہے۔
قرآن پڑھو، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں سمجھتے، ہم قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سنو قرآن، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء۔ یہودی یہ کہتے ہیں نصارہ کا کوئی دھرم نہیں، نصارہ کا کوئی مذہب نہیں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی دھرم نہیں، یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں۔ یہی نہیں، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود بے بہبود نے قتل کر دیا، ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، قرآن نے ہمیں عقیدہ بتایا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی دی گئی، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہی نہیں، قرآن پڑھو، یہودی کیا کہتے ہیں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کم نہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ قرآن یہودیوں میں، عیسائیوں میں نفرت کو بیان کر رہا ہے۔ یہودی عیسائیوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، عیسائی یہودیوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن مسلمانوں، میرے نوجوان بھائیوں، دین کا کام کرنے والوں، قرآن دونوں کے درمیان میں نفرت کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن آج کی اس گھڑی میں انہوں نے اپنی نفرتوں کی دیواروں کو مٹا دیا، نفرتوں کی دیواروں کو ختم کر دیا۔ ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا، تتداعى علیکم الامم کما تتداعى الآکلۃ الی قصعتها۔ اے میرے صحابہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا تمام کی تمام طاقتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تم پر پل پڑیں گی۔ جس طرح دسترخوان پر بھوکوں کو بلایا جائے، اس طرح بھوکے ٹوٹ کر کے پڑتے ہیں، اسی طرح سب تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرات صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، حضرات صحابہ کو تعجب کی انتہا نہیں رہی۔ اچھا، مسلمان اتنے بے حیثیت ہو جائیں گے، مسلمان ایسے ہو جائیں گے؟ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے دریاؤں کے رخ موڑے ہیں، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے ہواؤں کے رخ موڑے ہیں، ہم تو وہ ہیں۔ وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھا، انہیں پتا تھا کہ ایک ہماری تاریخ کیسی ہے، ہماری تاریخ کتنی بلند و بالا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے، ہمارے خلاف اس طرح سازشیں ہونے لگیں گی، اس طرح لوگ کرنے لگیں گے، اتنے جری بن جائیں گے، ہم اتنے گر جائیں گے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا، وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا بل انتم کثیر ولكن غثاء كغثاء السیل۔ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ حضرات صحابہ کو تعجب ہو رہا ہے، حضرات صحابہ کی تعجب کی انتہا نہیں رہی۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا، انہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے احوال پیش آ جائیں گے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ انہیں معلوم تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام کا پیغام لوگوں کو دینے کے لیے جا رہے ہیں۔
اسلام کا پیغام لوگوں کو سنانے کے لیے جا رہے ہیں، نبی کے اخلاق بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کی ایک جماعت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، بیچ میں سمندر ہے، سمندر گھور رہا ہے حضرات صحابہ کی طرف۔ کیا کہہ رہا ہے سمندر اپنے زبان حال سے؟ تم مجھے پار نہیں کر سکتے، تم کو اگر پار کرنا ہے تو پل بنانا پڑے گا، مجھ پہ داخل ہو کر کے تم بچ نہیں سکتے، میں تمہیں غرق کر دوں گا، میں تمہیں ڈبو دوں گا۔ دریا گھور رہا ہے، دریا فتنے برپا کر رہا ہے، کیا کریں؟ مشورے ہو رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہوتے ہیں اور نوجوان بھائیوں اپنی تاریخ کو پڑھو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ظَلَّلَ بَحْرَهُ وَأَنزَلَ عَلَى الْكُفَّارِ إِحْدَى الْجَلَائِلِ دَعَوْنَا الَّذِي فَلَقَ الْبِحَارَ فَجَاءَنَا بِأَعْجَبَ مِنْ فَلَقِ الْبِحَارِ الْأَوَائِلِ۔ اے لوگو، کیا تم نے نہیں دیکھا حضرت موسیٰ کا لشکر آگے تھا، فرعون کا لشکر پیچھے تھا، فرعون تعاقب کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچا کر، فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے ان کو لے کر کے جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے 12 راستے بنا دیے، ہر ایک اپنے اپنے راستے سے چلنے لگا۔ فرعون اور اس کی ذریت کو اللہ نے اسی دریا میں، اسی سمندر میں جس پر وہ اپنی حکومت جتاتا تھا، اللہ نے اسی میں اس کو غرق کر دیا، اس کو مٹا دیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں پل نہیں بنے گا، پل بنانے کی ضرورت نہیں، تم نے نہیں دیکھا حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے 12 راستے بنا دیے۔ اے میرے اللہ، وہ موسیٰ تھے، ان کے ساتھ جو تو نے معاملہ کیا وہ ان کا حق تھا، ہم اپنا حق مانگتے ہیں، ہم غلام ہیں تاجدار بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اپنا حق مانگتے ہیں۔ کیا حق؟ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ ڈال دو اپنے گھوڑوں کو سمندر میں اور سنو، آج ہمارے گھوڑے ریت پر نہیں چلیں گے، سمندر کی موجوں کو اپنی ٹاپوں سے روندیں گے اور زمانے سے کہیں گے دشت ہیں دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وہ تاریخ تھی، ایک یہ تاریخ ہے۔ حضرات صحابہ کو تعجب ہو رہا ہے، اس لیے حضرات صحابہ پوچھ رہے ہیں وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ يَا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ میرے نبی نے فرمایا لا بل انتم کثیر ولكن غثاء كغثاء السیل، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اور میرے نبی نے مرض بتایا، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی تو محبت بس جائے گی دل میں، موت سے گھبرانے لگیں گے، موت کے تذکرے اچھے نہیں لگیں گے، موت کے واقعات اچھے نہیں لگیں گے، موت کے ذکر بند ہو جائیں گے، موت سے ڈرنے لگو گے، موت سے وحشت طاری ہو جائے گی، موت سے خوف پیدا ہوگا، موت کی بات سننا اچھا نہیں لگے گی، اس وقت تمہارے حالات اس طرح ہو جائیں گے۔ آج یہی حالات ہیں، آج یہی حالات ہیں۔ مسلمانوں، ہم آپس میں کس قدر نفرتوں کا شکار ہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی نفرتوں کی، آج اتنی اونچی اونچی دیواریں ہم نے کر رکھی ہیں نفرتوں کی۔ ان نفرتوں کی دیواروں کو ختم کرو، ان نفرتوں کی دیواروں کو مٹاؤ،
اپنے دلوں سے جس طرح ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مل مل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو بھی اسی طرح ملا دے، ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح آپس میں محبت کو پیدا کر دے۔ آج نفرتیں ہیں، حسد ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، کیا کیا نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو عزت ملتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں۔ دعا تو ہم کرتے ہیں میرے مولا اسلام کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ ایک بھائی کو اللہ عزت دے رہے ہیں، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جاتی ہے، دعا تو کیا کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے ہو؟ اس لیے آؤ میرے بھائیوں، آج کے اس عظیم جلسے کا، اس عظیم درسگاہ کا، اس مدرسے کے محتمم کا، اس مدرسے کی منتظمہ کمیٹی کا یہی پیغام ہے، یہی سبق ہے۔ مسلمانوں آپس میں محبت کے ساتھ رہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ تم بٹ نہ جانا قوموں کی بنیاد پر، تم بٹ نہ جانا خاندانوں کی بنیاد پر، تم بٹ نہ جانا قوموں کی بنیاد پر۔ دیکھو اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہاری حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ضرورت ہے جو علاقے کے، گلیوں کے، گاؤں کے جو ذمہ دار ہیں، جو بڑے ہیں، جن کو اللہ نے شعور بخشا ہے، جن کو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، وہ کھڑے ہوں اور وہ کہیں، وہ سمجھائیں۔ جو خاندانوں میں آپس میں نفرتیں ہیں اس کو مٹانے کی کوشش کریں۔ کیا نہیں جانتے؟ میرے نبی کو دیکھو، میرے نبی کی سیرت کو پڑھو، میرے نبی کے پیغام کو پڑھو۔ دو خاندانوں میں لڑائی ہو گئی، دو بھائیوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی، میرا نبی تڑپ گیا، میرا نبی بے چین ہو گیا، میرا نبی ان کے گھر تشریف لے جاتا ہے، میرا نبی ان بھائیوں کے پاس تشریف لے جاتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، ان کو مناتا ہے، ان کو بتاتا ہے نماز کا وقت ہو رہا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، میرے نبی کا انتظار ہو رہا ہے، نبی آئیں، نماز پڑھانے کے لیے جائیں، امام بنیں، لیکن نبی نہیں آ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، میرا نبی دیر سے تشریف لاتا ہے۔ کیوں؟ وہ نماز جس کے لیے میرا نبی بیماری کے عالم میں آپ کے پیر گھسٹ رہے ہیں، تب بھی آپ جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، آپ کو لوگ پکڑ کر کے لے جا رہے ہیں، تب بھی آپ مسجد میں جا رہے ہیں۔ آج میرے نبی تاخیر کر دی، میرے نبی نے آنے میں، جماعت میں انتظار ہو رہا ہے میرے نبی کے آنے کا۔ وہ نماز جس کے لیے میرا نبی کتنا بے چین رہتا تھا، صرف عمل کر کے نہیں دکھایا، زبان سے بھی بتایا، تعلیم بھی دی اور خود عمل کر کے بھی دکھایا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں آپ کی نمازوں کا حال کیسا تھا؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں ابھی میرے شوہر گھر میں موجود ہیں، پیار کی باتیں ہو رہی ہیں، محبت کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں ابھی تو پیار کی باتیں ہو رہی تھی، ابھی محبت کے ساتھ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اذان ہوئی فوراً اس طرح چل دیے جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب ہوتی اذان اور ہوتے سرور عالم ہمارے درمیان، اٹھ کے چل دیتے سراپا خلقیوں منہ موڑ کر، جس طرح ایک اجنبی چل دے اجنبی کو چھوڑ کر، اس طرح فوراً چل دیتے تھے۔ آج اذان بھی ہو گئی، اقامت ہونے والی ہے، جماعت تیار ہے، میرا نبی نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، دو خاندانوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اس لیے میرے نبی نے مسبوق بننا تو پسند کیا، لیکن دو بھائیوں کی آپس کی نفرت کو برداشت نہیں کیا۔ یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ ہم جلتی ہوئی پر تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں،
آؤ بہت دن ہو گئے ہمیں یہ کھیل کھیلتے ہوئے، بہت دن ہو گئے، اب ہم آپس میں پیار کے ساتھ رہیں گے، آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے، ہم محبت کو عام کریں گے، ہم نفرتوں کے بیج کو ختم کریں گے۔ ہمارا یہ محلہ نفرتوں کو ختم کرے گا، ہمارے اس محلے میں نفرتوں کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ ہم آپس میں آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی، کون انکار کرتا ہے؟ فرشتے تھوڑا ہی انسان ہیں، آپس میں ناچاکی اتنا اتفاقی ہو جاتی، لیکن اس کو طول نہیں دینا، اس کو بڑھاوا نہیں دینا، اس کو آگے نہیں بڑھانا، اس کو فوراً ختم کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، معاف کرو، معافی کی صفت کو اپنی زندگیوں میں داخل اور شامل کرو۔ اپنے نبی کو نہیں دیکھتے، ہمارا نبی کے ساتھ پڑھتے نہیں، ہم اپنے نبی کو پڑھتے ہی نہیں، ہم تو کیا کیا پڑھتے ہیں لیکن نبی کو نہیں پڑھتے۔ میرے نبی نے اپنے جانی دشمنوں کو، اپنے خون کے پیاسوں کو یک لخت معاف کر دیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک شخص خنجر لے کر کے چھپا کر کے کھڑا ہوا ہے، آپ کا چہرہ ادھر ادھر ہو، میں آپ پر فوراً حملہ کر دوں۔ پیغمبر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا اس شخص کا بہت بڑا ارادہ ہے۔ میرے نبی اس شخص کے قریب پہنچے اور یوں کہا، افضالہ، میرے بھائی کیا آپ کا نام فضالہ ہے؟ نعم فضالہ یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول مجھے فضالہ کہتے ہیں، میرا نام فضالہ ہے۔ کیا کر رہے تھے؟ کیا ارادہ کر رہے تھے؟ کیا منصوبہ بنا رہے تھے؟ کنت اذکر اللہ، اللہ کے رسول میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، میرے نبی مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، دیکھو تم جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں، میرے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ کو میرے سینے پر رکھا، اس کی ٹھنڈک کو میں نے محسوس کیا، اور آج تک میرے نزدیک، میرے دل میں آپ سب سے زیادہ آپ کی نفرت تھی، لیکن آج کے بعد آپ میرے دل میں سب سے زیادہ محبوب بن گئے۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ، کبھی کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچانا، کبھی کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچانا، کبھی کسی کو پریشان نہ کرنا۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے، پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرات صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کا جنازہ گزرتا ہے، لوگ اس جنازے کی تعریف کرتے جا رہے ہیں، بڑا اچھا آدمی تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، غریبوں کا خیال کیا کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا کرتا تھا، آج یہ دنیا سے چلا گیا، اس کے بچے یتیم نہیں ہوئے، پورا محلہ یتیم ہو گیا ہے، پورا محلہ بے سہارا ہو گیا ہے، لوگ اپنے اپنے انداز پر اس کی تعریف کرتے جا رہے تھے۔ میرے نبی کی مبارک ساعتوں نے ان لوگوں کی اس تعریف کو سنا اور فرمایا وجبت۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگ ان کی برائی کرتے جا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ بڑا برا آدمی تھا، بڑے پریشان رہتے تھے اس شخص سے، پورا محلہ اس سے پریشان رہتا تھا، غریبوں کو ستاتا تھا، کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ میرے نبی کی مبارک ساعتوں، مبارک سماعتوں نے ان
مذمت اور برائی کے کلمات کو سنا اور فرمایا وجبت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے قریب آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول آج ہم نے ایک نئی بات آپ سے دیکھی ہے، 2 جنازے گزرے، پہلا جنازہ گزرا آپ نے وجبت فرمایا، دوسرا جنازہ گزرا آپ نے وجبت فرمایا، اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجئے کیا چیز واجب ہو گئی ہے، کیا چیز واجب ہو گئی ہے، اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ قربان جائیے میرے آقا نے فرمایا غور سے سنو، غور سے سنو میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا پہلا جنازہ گزرا، لوگ اس کی اچھائی اس کی تعریف کرتے جا رہے تھے، اللہ نے ان لوگوں کے تعریف کرنے کے نتیجے میں جنت کو واجب کر دیا۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگ اس کی برائی کرتے جا رہے تھے، اللہ نے ان لوگوں کے برائی کرنے کے نتیجے میں جہنم کو واجب کر دیا۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، اس روئے زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو، اللہ تمہاری زبانوں کی لاج رکھتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس دنیا سے جائیں لوگ ہمیں اچھائی کے ساتھ یاد کریں، لوگ ہمیں اچھائی کے ساتھ یاد کریں، برائی کے ساتھ یاد نہ کریں، ایسے نہ بنو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان کو سلام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، اس لیے سلام نہیں ہم ان کو کر رہے ہیں یہ بڑے اچھے آدمی، یہ تو بہت ظالم آدمی ہیں، ہم ان کے شر سے ان کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اگر سلام نہیں کیا کل پتہ نہیں کس مقدمے میں ہمیں پھانس دیں، کس پریشانی میں ہمیں مبتلا کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے نہ بنو میرے بھائیو، ایسے بنو کہ ہم جائیں دنیا سے لوگ ہمیں یاد کرتے رہ جائیں۔ فارسی کا شاعر ہے، کتنا پیارا شعر اس نے کہا ہے، کتنا نصیحت آمیز شعر اس نے کہا ہے، یاد داری کے وقت زیادہ نے تو ہما خندہ شون تو گریاں، این چنا زیست کے وقت مردہ نے تو ہما خندہ شون ہما گریاں شون تو خندہ۔ ہے میرے بھائی تجھے اپنی پیدائش کا وقت یاد رکھنا چاہیے، جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا، گھر والے خوشیاں منا رہے تھے، گھر والے مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، گھر والے اپنے اپنے انداز پر خوشیاں منا رہے تھے، اور تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ اے میرے بھائی ای چنا زیست کے وقت مردن تو، اے میرے بھائی اب تجھے ایسی زندگی گزارنی ہے جب تو دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا اپنے اللہ سے جا ملے، لوگ روتے ہوئے رہ جائیں، پورا محلہ روتا ہوا رہ جائے۔ یاد رکھو کوئی کسی کی ذات کے لیے نہیں روتا، اس کے احسانات کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو یاد کر کے روتا ہے۔ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا بھلا آدمی تھا، پورے محلے میں مظلوموں کی حمایت میں کھڑا ہوتا تھا، دیوار آہنی بن جاتا تھا۔ ایسے بنو، ایسے بن کر کے زندگی گزارو، پھر دیکھنا میرے بھائیوں ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں جنت کا ماحول ہوگا، جنت کا نمونہ یہ محلہ اور یہ علاقہ اور یہ گاؤں پیش کرے گا۔ تو پہلی درخواست آپ سے یہ ہے۔ دوسری بات، میں نے قرآن کریم کی ایک مبارک آیت اور پیغمبر علیہ السلام کا مبارک ارشاد پڑھا، نئی نسل کے بارے میں سوچو۔ آج کی نئی جنریشن، نئی نسل جنہوں نے گھروں کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے رکھی ہے اور سیاہ اور سفید کے مالک بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے باپ کو خاموش بٹھا دیا ہے، بوڑھی ماں کو خاموش کر دیا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے،
ماں باپ کی حیثیت کیا ہوتی ہے انہیں خبر نہیں ہے۔ میرے نبی نے جو فرمایا تھا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَاءَ أَبَاهُ، میرے نبی نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان اپنے دوستوں کو اچھا سلوک کرے گا، دوستوں کے ساتھ انہیں اچھی اچھی دعوتیں کھلائے گا، باپ بھوکا مر رہا ہے اس کے دیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہو، بیوی کے ناز نخرے برداشت کیے جائیں گے، ماں کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ آج یہ منظر نامہ، آج یہ احوال گھر گھر کے احوال ہیں، گھر گھر یہی رونا ہے۔ وہ باپ جو صبح صبح یہ ارادے لے کر کے گھر سے نکلتا ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان ہے، دھوپ کی تمازت ہے، سردی کڑکڑاکے کی ہے، لیکن باپ اسی سردی میں، اسی گرمی میں، اسی بارش میں، انہی آندھیوں میں گھر سے نکلتا ہے۔ اے میرے مولا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بڑی پریشانی برداشت کر لوں، کتنی ہی پریشانی مجھ پر آ جائے، میرے بچوں کا مستقبل بہترین بن جائے، میرے بچوں کو بہترین گھر رہنے کے لیے ملے، میرے بچے اچھی اچھی گاڑیوں میں سفر کریں، میرے بچے اچھے کاروبار کے مالک بن جائیں۔ اسی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کی جا رہی ہے۔ وہ ماں جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا ان الجنہ تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہاں تلاش کر رہے ہو جنت کو؟ آؤ جنت تمہارے گھر میں، تمہاری ماں کی ٹھوکروں میں، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ غور کرو مسلمانوں، نوجوانوں، میرا نبی یہ بھی کہہ سکتا تھا جنت ماں کے سر کے نیچے ہے، جنت ماں کے دل کے نیچے ہے۔ نہیں، اے ماں تیری عظمتیں بیان کرنا تھا، اے ماں تیری عظمتوں کو سلام، اے ماں تیری رفعتوں کو سلام۔ میرے نبی نے سر کے نیچے جنت نہیں بتائی، میرے نبی نے دل کے نیچے جنت نہیں بتائی، بلکہ پورے جسم میں جو سب سے کم تر حصہ ہے پیر، اس کے نیچے جنت کو بتایا۔ کیوں؟ ماں کی خدمتیں نہیں دیکھتے؟ ماں کی خدمات کیسی ہیں؟ موت کے آغوش میں جا کر کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ جب تک ماں زندہ ہے، جب تک ماں کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اس وقت تک ماں بے چین رہتی ہے۔ میرا فلاں بیٹا بیمار ہے، میرے فلاں بیٹے کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میری فلاں بیٹی بیمار ہے، میری فلاں بیٹی کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، میری فلاں بیٹی کی شادی ہو گئی، اس کے شوہر کا سلوک اچھا نہیں، اس کے سسر کا سلوک اچھا نہیں، اس کی ساس کا سلوک اچھا نہیں۔ ماں اسی ادھیڑ بن میں رہتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے روح پرواز کر جاتی ہے، جب ماں کو تھوڑا سا، اس ماں کو دھکے دیے جا رہے ہیں، اس ماں کو ڈانٹتا ہے یہ نوجوان، اس ماں کو ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے یہ نوجوان۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف یہ مجرم نہیں ہے، ان کی صرف انہی کی غلطی نہیں ہے، ہم بھی مجرم ہیں، ہم بھی مجرم ہیں میرے بھائیوں، ہم بھی مجرم ہیں۔ باپ، تو نے باپ کا کردار ادا نہیں کیا، ماں تو نے ماں کا کردار ادا نہیں کیا، اے باپ تجھے باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اے ماں تجھے ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ ماں نے ماں کا کردار ادا نہیں کیا۔ اے ماں تیری ذمہ داری تھی کہ بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے پورا لباس پہن کر کے تجھے رہنا ہے، اپنے چہرے کو، اپنے سر کو پورے دوپٹے سے ڈھانپ کر کے رکھنا ہے۔ حیا اور پاک دامنی اپنی زندگی میں داخل اور شامل تجھے کرنی تھی۔ اے ماں، تیری گود کو پہلا مدرسہ کہا ہے، تجھے سکھانا چاہیے تھا اس کو۔ ماں کے پاس وقت نہیں ہے بچے کو سکھانے کے لیے،
باپ کے پاس وقت نہیں ہے، باپ تو خوش ہے اور کہتا ہے دوست الحمدللہ میرا بیٹا اتنا اچھے کاروبار کا مالک ہے، میرے بیٹے کے پاس اتنی بڑی کار ہے، میرے بیٹے کے پاس اتنی بڑی دکان ہے، میرے بیٹے کے پاس اتنا بڑا کاروبار ہے، دوسرے ممالک میں میرے بیٹے کے کاروبار چل رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا۔ اے باپ کبھی تو نے اسے بتایا میرے بیٹے ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے؟ میرے بیٹے دنیا میں اتنا مگن نہیں ہو جاتے کہ اپنے اللہ کو بھول جائیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، میرا اللہ خود کہہ رہا ہے اے میرے بندو میرا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ ہم نے کبھی بتایا اپنے بیٹے کو؟ کبھی نہیں بتایا۔ بڑا کاروبار دے دیا آپ نے اس کو سجا کر، بڑی دکان اس کو بنا کر کے دے دی، اچھا گھر بنا کر کے دے دیا۔ یہ تو سب کرتے ہیں، یہ تو غیر بھی کرتے ہیں، یہ تو میرے بھائیوں جانور بھی کرتے ہیں، نالی کے کیڑے بھی کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو اپنے اپنے انداز پر گھر بنا کر کے دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں صرف اتنا نہیں کرنا، ہمیں ان کو قوم کا معاشرے کا اچھا فرد بنانا تھا کہ وہ قوم کے کام آنے والے بنتے، وہ معاشرے کے دکھ اور درد میں کام آنے والے بنتے، وہ غریبوں کا سہارا بنتے، وہ بیواؤں کے سروں پر دوپٹے رکھتے۔ وہ تو تم سے اچھی طرح بات نہیں کر رہے ہیں، بیواؤں کے سروں پر دوپٹے کب رکھ؟ انہیں نہیں بتایا میرے بیٹے بوڑھوں کا احترام کرو، نہیں جانتے بڈھا کہتے ہیں، بڈھا شرم نہیں آتی بڈھا کہتے ہو، بوڑھوں کا احترام کرو، بوڑھوں کا احترام اللہ کا احترام ہے۔ ان بوڑھوں کا مقام ہمیں پتہ نہیں، ان بوڑھوں کی سفیدی کی لاج، ان بوڑھوں کی سفیدی کتنا اونچا مقام رکھتی ہے جب یہ نماز کے بعد اپنی جبہ و دستار کے ساتھ، اپنی سفید داڑھی کے ساتھ اپنے اللہ سے کہتے ہیں میرے مولا، اتنا لفظ بولتے ہیں میرا مولا، میرے مولا کی رحمت جوش میں آ جاتی، میرا مولا ان بوڑھوں سے اتنا شرماتا ہے، ان بوڑھوں سے اتنی حیا کرتا ہے میرا مولا کہ ان کے ہاتھ خالی لوٹانا میرا اللہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ ہم بڈھا کہتے ہیں، ہم نے بتایا کبھی اپنے بچوں کو کہ بوڑھوں کا احترام کرو، بوڑھوں کے ساتھ برکت ہے، بزرگوں کے ساتھ برکت ہے۔ ہم نے نہیں بتایا، ہم نے ان کو نہیں سکھایا۔ میرے بیٹے آج ہم قمیص کا کرتا ہم قمیص پہنتے ہیں، اس میں جیب لگواتے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں اس میں الماری بنواتے ہیں، سیف الماری اس میں لگواتے ہیں۔ میرے بیٹے ایک دن ایسا بھی کرتا ہمیں پہننا ہے کہ اس میں جیب نہیں ہوگی، اس میں جیب نہیں لگی ہوئی ہوگی، وہ بغیر جیب کا ہوگا۔ میرے بیٹے ہمیں ایسے گھر بھی جانا ہے کہ اس گھر میں الماری سیف نہیں ہوگی۔ کبھی ہم نے بتایا؟ ہمیں خود پتہ نہیں، ہم نے خود سیکھا نہیں، ہمیں خود خبر نہیں۔ آؤ دیکھو وقت کے پیغمبر اپنی اولاد کے بارے میں آخرت کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے کتنا فکر مند ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا آخری وقت ہے، موت ان کے قریب آ رہی ہے، اپنے بیٹوں سے کہہ رہے میرے بیٹو مجھے پتہ نہیں، اے میرے بیٹو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے، مجھے بتاؤ تمہاری زندگی کیسے گزرے گی؟ تم شرک تو نہیں کرو گے، تم توحید کو تو نہیں چھوڑ بیٹھو گے؟ حضرت ابراہیم کو دیکھو، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، میرے مولا مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔
ہمیں کچھ کرنا پڑے گا میرے بزرگوں، ہمیں اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑے گی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں خود مخاطب ہوں ان باتوں کا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو 5 سال کا ہی تو بچہ ہے مولانا، ابھی 10 سال کا بچہ ہے، ابھی 12-13 سال کا بچہ ہے، اس کے کھیلنے کی عمر ہے، کودنے کی عمر ہے، ابھی سے اس کو بزرگ بنا دیں، ابھی سے اس کی تعلیم و تربیت کا پورا انتظام کریں، کھیلنے دو، ابھی وقت ہے۔ تربیت کا آغاز کب سے شروع ہوتا ہے؟ ناظم صاحب علم کا سمندر بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ میرے ساتھی ہیں ناظم صاحب، لیکن میں اپنے استاذ کی طرح ان کو دارالعلوم میں بھی مانتا تھا۔ میرے دوست، میرے پیارے دوست، میرے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی ریاست صاحب اتنی عظیم درسگاہ کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور صرف سنبھالے نہیں بلکہ حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ بہت بڑا کام ان سے لے رہا ہے، آپ کی محبتیں ان کے ساتھ ہیں، آپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، آپ کی یہ موجودگی یہ کہہ رہی ہے مفتی ریاست صاحب آپ کا اہتمام پر ہمیں مکمل اعتماد ہے، آپ کے فیصلوں پر ہمیں مکمل اعتماد ہے۔ مفتی ریاست صاحب موجود ہیں یہاں پر، ناظم صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائی، تربیت کا آغاز 12 سال کی عمر سے نہیں، 10 سال کی عمر سے نہیں، جس روز آپ شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس روز شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں، اس روز ہی سے تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کسی بھی لڑکی کو لے آئیں نکاح میں، کہیں سے بھی اٹھا کر لے آئیں، کہیں سے بھی اٹھا کر کے لے آئیں، کسی کو بھی اٹھا کر کے لے آئیں، جو نقطدروں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، اس راز کو کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، آؤ، فضول جان کر کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، فضول جان کر کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ کل بھی انہی چراغوں سے روشنی تھی، آج بھی انہی چراغوں سے روشنی ہوگی، اور قیامت تک انہی چراغوں سے روشنی ہوگی۔ ہم نے ان چراغوں کو بجھا دیا، ہم نے خود اپنی ہلاکت کے بیج بوئے ہیں، ہم نے خود اپنی تباہی کے افسانے اکٹھے کیے ہیں، ہم نے خود اپنی بربادی کے بیج بوئے ہیں۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ہماری فکریں بدل گئی، ہماری سوچیں بدل گئی۔ آؤ دیکھو عبداللہ کا در یتیم تربیت کا آغاز کہاں سے بتا رہا۔ تربیت کا آغاز تو جس روز شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا جا رہا ہے، وہیں سے یہ تربیت شروع ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ وہاں اگر ڈنڈی ماری گئی، وہاں انصاف سے کام نہیں لیا گیا، وہاں نبی کے فرمان کو سامنے نہیں رکھا گیا، تو پھر پریشانی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، دیکھو جب تم لڑکی کا انتخاب کرو تو مال کی بنیاد پر انتخاب نہ کرنا، مال کی بنیاد پر یہودی انتخاب کرتے ہیں۔ اے میرے غلاموں، جب تم لڑکی کا انتخاب کرو، حسن کی بنیاد پر انتخاب نہ کرنا، خوبصورتی کی بنیاد پر انتخاب نہ کرنا، خوبصورتی کی بنیاد پر عیسائی انتخاب کرتے ہیں۔ اے میرے غلاموں، اے میرے چاہنے والوں، میرا نبی کہہ رہا ہے، لڑکی کا انتخاب خاندان کی بنیاد پر نہ کرنا۔ بڑے اونچے خاندان کی لڑکی ہے، اونچے خاندان زمانے جاہلیت میں ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے۔ کس چیز کو مد
نظر رکھنا، کس چیز کو معیار بنانا۔ میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، ہماری سوچیں بدل گئی، ہمارا انداز بدل گیا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے جب تم لڑکی کا انتخاب کرو تو دین کی بنیاد پر انتخاب کرنا۔ دین کے ساتھ مالداری ہے، بڑی اچھی بات ہے، کون انکار کرتا ہے مالداری سے، لیکن انتخاب دینداری کی بنیاد پر کرنا۔ دینداری کے ساتھ مالداری ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ دینداری کے ساتھ خوبصورتی ہے، بہت اچھا ہے، اس سے اچھا اور کیا ہوگا۔ دینداری کے ساتھ اونچے خاندان کی وہ لڑکی ہے، اس سے بہترین انتخاب اور کون سا ہوگا۔ دیندار بھی ہے اور اونچے خاندان کی لڑکی ہے۔ تو میرے بھائیو، تربیت کا آغاز تو وہاں سے ہو گیا۔ ہم نے تو مالداری کی بنیاد پر شادی رچا دی۔ جس لڑکی کو ہم نکاح میں لا رہے ہیں وہی ایک دن ماں بنے گی، وہیں سے ایک نسل تیار ہوگی۔ کسی کو بھی لے آئیں، دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو بنیاد بناؤ۔ افسوس ہے میرے بھائیو، آؤ میرے نوجوان بھائیو، کچھ ارادے کر کے یہاں سے اٹھو، کچھ عزم لے کر کے یہاں سے جاؤ، کچھ حوصلے لے کر کے جاؤ۔ غریبوں کا خیال کر لو میرے بھائیو، غریبوں کا خیال کر لو، غریب بچیوں کا خیال کر لو۔ پورا معاشرہ ذمہ دار ہے، پورا معاشرہ ذمہ دار ہے۔ غریبوں کا ہم خیال نہیں کرتے، غریب بچوں کا ہم خیال نہیں کرتے، ہمارا انتخاب دوسرا ہے۔ تفصیل بہت ہو گئی، تو ہم میرے بھائیو اس نئی نسل کو سنبھال لو۔ پتہ نہیں یہ بہت بڑا مجمع ہے نوجوانوں کا، انہی نوجوانوں سے ہر دور میں سال انقلاب برپا ہوا ہے۔ مصعب بن عمیر کا نام نہیں سنا تم نے؟ مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر کا نام نہیں سنا؟ میرے نوجوان بھائیو، تمہارا مقام اتنا بلند ہے، تمہارا مقام اتنا بلند ہے، تم نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا۔ حضرت مصعب بن عمیر بہت بڑے گھر کے بیٹے، بہت بڑے تاجر کے بیٹے تھے۔ ایسا لباس پہنتے تھے کہ مکے کے نوجوان ان کو اپنا رول ماڈل مانتے تھے۔ وہ جیسا لباس پہن لے، مکے کے تمام نوجوان ایسا لباس بنا لیتے تھے، ایسی خوشبو لگاتے تھے۔ گلی سے گزرتے ہوئے اندر بیٹھی ہوئی لڑکیاں اور عورتیں سمجھ جاتی تھی مصعب بن عمیر یہاں سے گزر کر کے گئے۔ مصعب بن عمیر، اسی طرح آپ کی زندگی گزر رہی تھی واہیات میں۔ ایک روز پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے، آپ کی پھر زندگی کیسی بدلتی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑے عالم سے یہ بات میں نے سنی کہ آج جو اسلام پوری دنیا میں چمک رہا ہے، اسلام کے فروغ میں مصعب بن عمیر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مصعب بن عمیر نے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، مدینے سے لوگ آ گئے۔ اللہ کے رسول مدینے میں اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیجئے، مدینہ سب سے بہترین جگہ ہے، وہ آپ کی بات کو، آپ کے پیغام کو قبول کرنے کی اللہ نے مدینے میں صلاحیت رکھی ہے، آپ وہاں پر اپنے نمائندوں کو بھیج دیجئے۔ کس کا انتخاب کیا؟ کسی بزرگ کا انتخاب نہیں کیا، مصعب بن عمیر کو اپنے قریب بلایا۔ مصعب، تم جوان ہو، تم جوان ہو، تم بہت بڑے گھرانے کے بیٹے ہو، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، تم مدینے میں چلے جاؤ، مدینے میں تمہاری ضرورت ہے، مدینے میں تم جاؤ، میرا پیغام جا کر کے لوگوں کو سناؤ۔ مصعب بن عمیر مدینے میں تشریف لے جاتے۔ ایک وقت وہ تھا لباس ایسا پہنتے تھے، ایسی خوشبو لگاتے تھے، لیکن میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد سب چیزوں کو چھوڑ دیا، سب چیزوں کو اسلام کے فروغ میں لگا دیا، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنے جذبات، اپنی ہر چیز کی قربانی لگا دی۔
اور یہاں تک کہ اپنی جان تک کو قربان کر دیا۔ جس روز مصعب بن عمیر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، مصعب بن عمیر کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ان کو پورا کفن دیا جا سکے۔ حضرات صحابہ پریشان ہیں، ان کو دیکھ کر رش کر رہے ہیں۔ یہ مصعب بن عمیر کئی ہزار کا جوڑا پہننے والے، کئی ہزار کا عطر لگانے والے، آج ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو کفن دے رہے ہیں، ان کے پاس کفن کے لیے کپڑا تک نہیں، جو لباس پہنے ہوئے ہیں وہی ان کا کفن ہے۔ سر ڈھکتے ہیں پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتے ہیں سر کھل جاتے ہیں۔ میرے نبی کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول مصعب بن عمیر وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی تدفین کا وقت ہے، ان کو جنازہ ان کے کفن دینے کا وقت ہے۔ ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ ان کے سر کو ڈھکتے ہیں پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتے ہیں سر کھل جاتے ہیں۔ میرا نبی پریشان ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا مصعب کے سر کو ڈھانپ دو، پیروں پر پتے ڈال دو۔ مصعب نے ہر چیز کو اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اے میرے نوجوان بھائیو، تمہاری تاریخ وہ ہے، علامہ اقبال نے تمہیں جھنجھوڑا ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں بانو جہاں دارو جہاں آرا۔ میرے نبی نے یوں ہی نہیں کہا تھا اپنے اللہ سے، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد على وجه الارض ابدا۔ اے میرے اللہ، میں یہ 313 لے کر کے آیا ہوں، ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں، ان کے بدن پر اگرچہ لباس نہیں ہے بہت اچھا، ان کے سینے میں تیری محبت ہے، ان کے سینے میں قرآن کی محبت ہے، ان کے سینے میں میری محبت ہے۔ اگر یہ مٹ گئے تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے۔ آؤ میرے نوجوان بھائیو، مصعب بن عمیر کے ہاتھ کو تھامو، مصعب بن عمیر کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنا رول ماڈل بناؤ، اور اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ بزرگوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر پوری توجہ دیں۔ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، ہمارے بچے انجینئر بنے، ہمارے بچے IAS افسر بنے۔ آج قوم کو وکیلوں کی ضرورت ہے، آج قوم کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، آج قوم کو انجینئروں کی ضرورت ہے، آج قوم کو عدالتوں میں کھڑے ہو کر انصاف مانگ سکے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ شادیوں کو ہلکا کرو، اس پیسے کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے پر خرچ کرو۔ اس مدرسے میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس کی بھی تعلیم ہو۔ مفتی ریاست صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریں اور ان سے کہیں کہ آپ جس طرح بہترین قرآن کی تعلیم کرا رہے ہیں، بہترین عالم کا کورس کرا رہے ہیں، یہاں ایسا بھی نظام بنے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں میڈیکل سائنس کی بھی تعلیم ہو، یہاں پر انجینئرنگ کی بھی تعلیم ہو، یہاں پر LLB کی بھی تعلیم، یہ سب تعلیمیں یہاں سے ہوں۔ یہاں سے انجینئر بھی بن کر کے نکلیں، یہاں سے ڈاکٹر بن کر کے نکلیں، یہاں سے IAS افسر بن کر کے نکلیں۔ آپ کے ارادے، آپ کے مجمع سے، آپ کے حوصلوں سے، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے مدرسے کا جلسہ ہے۔ ہم آج اپنے کاموں کو نہیں کریں گے، ہم اپنی دکانوں پر نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے کاموں کو چھوڑیں گے، ورنہ آج جلسوں کا کیا حالات ہیں۔ دوسرے گاؤں میں جا کر کے دیکھا، کچھ ہی لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، طبیعت خوش ہو رہی ہے، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں۔ میرا مولا کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے بندے میری محبت میں، میرے نبی کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں، قرآن کی محبت میں جوق در جوق ہو کر کے چلے آئے ہیں اور بیٹھ کر کے سن رہے ہیں۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سوچیں
اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور پھر اس منظر کو دیکھیں گے جو علامہ اقبال نے کہا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہم جب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو انہی میں سے بڑے بڑے ڈاکٹر نکلیں گے، بڑے بڑے انجینئر نکلیں گے، بڑے بڑے علماء نکلیں گے، بڑے بڑے صلحاء نکلیں گے، قاسم نانوتوی کا بدل نکلیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ کا بدل پیدا ہوگا، قاسم نانوتوی کا بدل پیدا ہوگا۔ لیکن یہ تبھی ہوگا تب بزرگ اپنے بچوں اور بچے اپنے بڑوں کا احترام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔